میرا نام فجر ہے۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی جب میں گھر سے بھاگ نکلی تھی اور وہاں سے بھاگے ہوئے مجھے آج پورے 6 سال گزر گئے ہیں، اور میں آج بھی اپنے اسی دردناک وقت کو یاد کرتی رہتی ہوں جب میرے ساتھ میرے ہی باپ نے آنٹی روبینہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، مبارک ہو، تمہارے لیے جو رشتہ آیا تھا ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے اور شادی کے لیے صرف 6 مہینے کا وقت درکار ہے، اور پھر میری فجر اپنے سسرال کی ہو جائے گی اور میں پھر سے اکیلی ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے یہ سب کہتی ہوئی گلے لگاتے ہوئے رونے لگی تھیں، اور ان کی نم آنکھوں کو دیکھ کر میری بھی آنکھوں میں آنسوؤں کی رفتار بڑھ گئی تھی، اور مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں 6 سال پہلے آنٹی روبینہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھیں، اور جب سے آج تک انہوں نے ہر خوشی غم میں میرے ساتھ برابر کی شرکت کی، اور آج جب میں ان پر میری شادی کی ذمہ داری آن پڑی تو وہ آج بھی پیچھے نہ ہٹ سکیں اور میرے لیے اپنے اس آخری فرض کو نبھانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ آنٹی روبینہ نے میری اور روحان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ تھے۔ مجھے ایک طرف خوشی تھی کہ روحان کے گھر والوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، اور پھر روحان تو مجھے پہلے سے پسند کرتا تھا جب سے وہ آنٹی روبینہ کے گھر آتا تھا، اور مجھ سے اس کی کافی اچھی جان پہچان ہو چکی تھی، اور پھر آنٹی روبینہ کو بھی روحان بہت ہی پسند تھا، اور روحان کی آنٹی جان پہچان کا بہت دور کے کسی رشتہ دار کا لڑکا تھا، اور وہ کسی کام کے سلسلے میں آنٹی روبینہ کے گھر ایک روز آیا۔ اس وقت میں بھی آنٹی روبینہ کے گھر نئی نئی ہی آئی تھی۔ جب آنٹی روبینہ نے روحان کے پوچھنے پر میرا تعارف کروایا کہ میں ان کی بھتیجی ہوں اور حیدرآباد سے یہاں مری گاؤں ان کے پاس آ گئی ہوں، کیونکہ میرے والدین آنٹی روبینہ کے بھائی اور بھابھی کی ایک حادثے میں موت ہوئی اور میں اکیلی تنہا ہوں، اس لیے وہ مجھے یہاں اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ روحان نے جب سے مجھے دیکھا تھا شاید میں اسے پہلی نظر میں ہی اچھی لگنے لگی تھی، اور اس دن سے روحان نے آنٹی روبینہ کے گھر بہانے بہانے سے آنے شروع کر دیا تھا، اور پھر ہماری جان پہچان کافی اچھی ہونے لگی اور ہماری دوستی کب ایک دوسرے کی پسند بن گئی پتہ ہی نہ چلا، اور پھر موقع دیکھتے ہی آنٹی روبینہ سے روحان نے اپنے رشتے کے لیے بات چیت کی، اور پھر روحان نے اپنے گھر والوں کو میرے پاس بھیجا، اور انہوں نے بھی جب سے مجھے پہلی نظر دیکھا تھا مجھے فوراً ہی پسند کر لیا تھا، اور اس رشتے کو آنٹی روبینہ اور روحان کے گھر والوں نے پکا کر دیا تھا، اور شادی کے لیے صرف 6 مہینے کا وقت لیا، اور طے یہ ہوا تھا کہ میری اور روحان کی شادی کی ساری تقریبات یہاں مری گاؤں سے نہیں بلکہ روحان کے شہر سے ہونی تھی۔ ایک طرف تو روحان سے شادی کی مجھے بے حد خوشی تھی، مگر دوسری طرف میرے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ زخم میرے دل میں آج بھی تازہ تھے، کیونکہ میرے بے شرم باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ سارا منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بس ڈر تھا کہ روحان کو اگر ان سب کے بارے میں پتا چلا تو کیا ہوگا، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا یا اگر ہماری شادی پر کوئی اثر پڑا تو کیا ہوگا۔ میں نے آنٹی روبینہ سے اس بارے میں بات کی تو وہ مجھ پر ناراض ہونے لگی تھی کہ تمہیں اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کی پرواہ تو کرو اور میری لاج رکھ لو، اور سختی سے مجھے منع کر دیا کہ میں اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی اسے کبھی اپنی حقیقت بتاؤں گی، اور پھر وہ سمجھاتے سمجھاتے رو پڑی تھیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی میں خاموش ہو گئی تھی کہ واقعی انہوں نے مجھے یہ خوشیوں کے دن دکھانے کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں، اور پھر کچھ وقت کے لیے میں نے اس وقت کو بھلا ہی دیا تھا اور شادی کی تیاریوں میں آنٹی کے ساتھ بہت ہی مصروف ہو گئی تھی، اور پھر خوشی کے دن شروع ہو گئے تھے۔ آنٹی اور میں نے شادی کی تیاریاں کر کے آنٹی کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی، اور پھر میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے والی تھی۔ میری زندگی کا وہ سرا شروع ہونے جا رہا تھا کہ سب کچھ بدل کر ہی رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا غضب ہونے جا رہا تھا اور مجھ پر جلد ہی کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ شادی کی تقریبات شروع ہونے ہی والی تھی کہ ہم لوگ آنٹی اور میں روحان کے شہر آ پہنچے تھے، اور ادھر میرے استقبال کے لیے روحان کے گھر والوں نے خوب زور و شور سے تیاریاں کر رکھی تھیں، اور میرے آنے کے بعد روحان کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی گھر والے بہت خوش تھے اور جلد ہی مجھے اپنی بہو اور روحان کی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر وہ سب ہوا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ روحان اور میری ملاقات ہونے کو تھی، اور مجھے اپنے ساتھ شادی کی تقریبات کے لیے ڈریس وغیرہ کی شاپنگ کے لیے ساتھ ہی مارکیٹ لے جانا چاہتا تھا، اور پھر موقع دیکھتے ہی
میں نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے تم سے بے حد ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں تمہیں شادی سے پہلے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ بتاتی اس وقت سامنے سے آتی ہوئی مجھے آنٹی روبینہ نظر آ گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ گھبراتے ہوئے بات بدل کر روحان کو دوسری باتوں میں لگانے لگی تھی۔ سامنے ہی آنٹی روبینہ مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگی اور بولی کہ روحان اگر اجازت دو میں کچھ دیر کے لیے فجر کو اپنے ساتھ لے جاؤں، بس کچھ چیزیں خرید کر میں اسے واپس چھوڑ دوں گی، پھر تم لوگ ساتھ ہی شاپنگ وغیرہ کر کے گھر واپس آنا۔ روحان نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور آنٹی میرا ہاتھ پکڑتے ہی مجھے وہاں سے بہانے سے لے گئی تھی اور ساتھ ہی باہر لے جا کر آنٹی نے مجھ پر بے حد غصہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ تمہیں سمجھایا تھا نہ تم باز نہیں آؤ گی، اور آج روحان کو تم سب کچھ بتانے چلی تھی۔ اگر شادی کے بعد تمہاری حقیقت کی وجہ سے روحان نے تمہیں چھوڑ دیا یا پھر تم سے پہلے ہی اس کے گھر والوں نے اس راز کے کھلنے کے بعد یہ رشتہ ختم کر دیا تو تم نہیں جانتی کیا ہوگا۔ تم اسی طرح کنواری بیٹھی رہو گی، یہ زمانہ تمہیں جینے نہیں دے گا، اور پھر اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کون تمہارا ساتھ دے گا؟ میری بچی تو اکیلی رہ جائے گی، تیرا جینا محال ہو جائے گا۔ اور یہ ظالم زمانہ بہت ہی بے رحم ہے، جب بھی کبھی کسی لڑکے کے دامن پر بددامنی کا داغ لگا ہے اس زمانے نے کسی کو جینے نہیں دیا۔ اور تم تو جانتی ہو تمہارا وہ گہرا راز کتنا ہی شرمناک ہے، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ 14 سال کی عمر میں وہ سب کیا تھا کہ سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اور تمہاری یہ حقیقت اگر کھل کر سامنے آ گئی تو نہ صرف روحان اس کے گھر بلکہ کوئی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ صرف میں ہی جانتی ہوں کہ میری بچی فجر بالکل پاک دامن ہے۔ آنٹی روتے ہوئے مجھے خود سے لپٹا کر پیار اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی مجھے سمجھانے لگی تھیں۔ میں پھر سوچ کر واقعی میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے تھے کہ آنٹی روبینہ آخر کہہ تو بالکل ٹھیک رہی تھی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو آج تو آنٹی میرے ساتھ ہے تو زمانے سے جیت کر جھگڑ کر وہ میرا ساتھ دیتی رہیں گی، مگر کبھی وہ میرے ساتھ نہ ہوئی تو میں اکیلی تنہا کیسے ان دنیا والوں کے منہ بند کرتی پھروں گی۔ اور کبھی روحان میرے ساتھ ہو بھی یا نہیں، کیونکہ مرد کے دل میں بھی شک آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اگر ایک بار مرد کے دل میں شک آ جائے تو وہ عورت کے ساتھ بالکل چھوڑ دیتا ہے اور اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ پھر کیسے بھلا میں روحان اپنا اور اپنے باپ کا سچ بتا سکتی تھی؟ اچھا ہوا جو آج آنٹی صحیح وقت پر آ گئی تھی اور مجھے روحان کو وہ سب بتانے سے روک چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہاں روحان چلا آیا تھا، میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ کہیں اس نے میری اور آنٹی کی باتیں تو سن نہیں لی تھی۔ مگر روحان نے جو ہی کہا کہ کیا بات ہے آپ دونوں یہاں اس وقت اس طرح ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی ایسی بری خبر تو نہیں؟ اس کے چہرے پر یہ حیرانگی کے تصورات دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ روحان ابھی بالکل انجان ہے، اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ مگر جو ہی آنٹی نے ہنس کر کہا ارے کچھ نہیں، یہ فجر بینا ہر وقت کہیں بھی کیسے بھی شروع ہو جاتی ہے اور شادی کو لے کر بہت ہی افسردہ ہو جاتی ہے کہ مجھ سے دور ہو کر وہ کیسے رہ سکے گی، اور ایسے ہی باتوں باتوں میں یہ احساس دلا کر لڑکی رو پڑی اور میں بھی پھر اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکی اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہم سب باتیں کرتے ہوئے وہیں کھانا وغیرہ دوپہر کا لنچ باہر ہی کر کے سب کچھ خرید کر واپس گھر آ گئے تھے، اور آنٹی نے اس روز مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کروں، اور جو کچھ میرے ساتھ 14 برس کی عمر میں ہوا تھا وہ سب میں بھول جاؤں گی، اور کبھی اس بات کا ذکر روحان یا روحان کے گھر والوں سے ہرگز نہیں کروں گی۔ اور ٹھیک اسی طرح میں نے بھی روحان کے سامنے ہمیشہ کے لیے چپ لگا لی تھی اور دل پر پتھر رکھ کر میں نے بھی شادی کر کے ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کا سوچ لیا تھا۔ شادی کی تمام تر تیاریاں ختم ہو چکی تھیں اور تقریبات شروع ہو گئی تھیں۔ مائیوں کی رسم بھی خوب دھوم دھام سے شادی حال میں ہی رکھی گئی تھی، اور روحان کے گھر والوں نے پہلے میری رسم کی اور پھر میری طرف سے انہی سب گھر والوں نے روحان کی رسم کی، کیونکہ میری طرف سے تو صرف آنٹی اور ان کے ہی کچھ رشتہ دار تھے، بس اور کوئی نہیں۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، شادی کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کو اپنے ماں باپ کی بہت یاد ستاتی ہے، اور ٹھیک اسی طرح مجھے بھی اپنے ماں اور باپ دونوں کی یاد آنے لگی تھی کہ کاش میری امی میرے ساتھ ہوتی اور میرے باپ نے وہ سب نہ کیا ہوتا، اور آج وہ بھی میرے سر پر باپ کی حیثیت سے ہاتھ رکھ کر دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت تو کرتے۔
مگر بس وہ مجھے بد نصیب لڑکی تھی جس کے باپ نے اپنی ہی بیٹی کو خوب ناچ گانا اور گانے بجانے کا ماحول چاروں طرف تھا۔ اور میری نم آنکھوں کو میرے مایوس چہرے کو دیکھتے ہی روحان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زندگی کے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ اسی طرح دیتا رہوں گا اور تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ ایسا ہی کھڑا پاؤ گی۔ مجھے روحان کی ساری باتیں سن کر بہت خوشی اور اطمینان محسوس ہونے لگا تھا اور میرا دل اب بالکل تسلی بخش تھا۔ ادھر گھر میں سبھی لوگوں نے بیچ ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ روحان کے پاپا اب تک نہیں لوٹے تھے، کیونکہ وہ ملک سے باہر ہی لندن میں رہا کرتے تھے اور یہاں بہت ہی کم آیا کرتے تھے۔ سب لوگ بے صبری سے ان کے آنے کی راہ دیکھ رہے تھے، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کی فلائٹ 2 دن لیٹ ہو گئی تھی۔ ان کو یہاں مائیوں کی رسم سے پہلے ہی آنا تھا، مگر وہ اب تک نہیں پہنچے تھے۔ اور پھر میں نے اور آنٹی روبینہ نے بھی انہیں آج تک نہیں دیکھا تھا، تو صرف محبوب صاحب کے نام سے ہی سب لوگ جانتے تھے۔ ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے یہاں آتے ہی ہم سب پر کیا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ اور اگلے ہی دن مہندی کی رسم تھی۔ روحان اور میرا نکاح بھی مہندی کی رسم کے ساتھ ہی پڑھا دیا گیا۔ روحان کو بہت ہی افسوس تھا کہ اس کے پاپا اب تک نہیں پہنچے تھے اور اس کے لیے مہندی کی پوری تقریب میں افسردہ مایوس دل کے ساتھ شرکت کرنے لگا تھا، مگر جو ہی خبر پہنچی کہ بارات کے دن سے پہلے ہی اس کے پاپا آ پہنچیں گے، سب لوگ بہت ہی خوش ہو گئے تھے۔ جب گھر والوں تک یہ خبر پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب میں روحان کی بیوی بن چکی تھی اور اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اور اب مجھے اپنی آنے والی نئی زندگی کی بہت ہی فکر تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں بالکل ہی بے خبر تھی اور انجان تھی۔ آنٹی روبینہ نے مجھ سے گلے مل کر مبارکباد دی اور میرے گلے لگ کر آنکھوں میں آنسو لیے۔ آج میرے اس آخری فرض سے بھی وہ ادا ہو گئی تھی اور مجھے پھر سے لمحات یاد آ گئے تھے جب آنٹی روبینہ ہی میری اپنی بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھی اور مجھے ان مشکلات پریشانی سے نجات دلا کر اپنے ساتھ بہت دور لے آئی تھی۔ اگلے روز شادی کی گہما گہمی میں آنٹی اور میری دونوں کی ہی ملاقات روحان کے پاپا سے نہیں ہو سکی تھی اور وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ اگلے روز جب روحان سہرا باندھ کر میری بارات لیے خوب دھوم دھام سے چلا آیا تھا اور پوری بارات بھی ناچتے گاتے شادی ہال تک پہنچ چکی تھی، میں دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی اپنے دلہا روحان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر بارات پہنچ گئی تھی اور جو ہی میری نظر روحان کے ساتھ آتے ہی اس آدمی پر پڑی تو میری روح چونکتی ہوئی اسٹیج سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور روحان نے جب کہا کہ وہ میرے پاپا ہیں اور پاپا یہ میری دلہن فجر ہے، تو میں فوراً ہی ڈرنے اور گھبرانے لگی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے اور ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی تھی کہ آنٹی آنٹی مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ وہ وہی آدمی، سب لوگ مجھے بے حد حیرانگی سے گھور رہے تھے اور جب آنٹی روبینہ نے آ کر مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی اور وہ بھی مجھے اس حال میں دیکھ کر گھبرانے لگی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا میری بچی۔ ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس وقت ڈرتے گھبراتے ہوئے وہیں چکرا کر گر پڑی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف روحان کے پاپا نے ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ وہ غصے کی انتہائی تیز تھے، بھلا یہ کوئی پاگل لڑکی ہے اور اس نے آج میرے ساتھ یہ کل انجانے گھر میں آتے ہی کیا کرے گی۔ وہ لوگ بارات واپس لے جانے لگے تھے اور پھر آنٹی روبینہ نے روحان کو اشارہ کیا، روحان آنٹی کے ساتھ مجھے فوراً ہی ہسپتال لے گیا تھا اور پتہ چلا کہ کسی شدید اسٹریس کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے میرا نروس سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے اور میں شاید کوما میں جا سکتی تھی۔ اگر 24 گھنٹوں میں مجھے ہوش نہ آیا تو آنٹی اور روحان دونوں ہی میرے لیے بہت فکر مند ہونے لگے تھے اور دوسری طرف روحان کے پاپا نے تو اس شادی کو ختم کرنے کی پوری سوچ بنا لی تھی۔ مگر اس وقت روحان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنٹی روبینہ کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھا اور پھر اس نے آنٹی سے پوچھا کہ کیا بات ہے آنٹی، جب سے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، جب سے شادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ اور فجر دونوں ہی کسی پریشانی میں مبتلا نظر آئی ہیں، اور سچ کہوں تو میں اب واقعی اس راز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے آج فجر کا یہ حال ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس دن شاپنگ کے دوران آپ کی اور فجر کی ساری باتیں سن لی تھیں، مگر میں نے آج تک کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر آج جب فجر نے میرے پاپا کے ساتھ
وہ برتاؤ کیا تو میں بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ بھلا پاپا کا کیا تعلق ان معاملات سے، جبکہ انہوں نے آج ہی پہلی بار فجر کو دیکھا اور آج ہی فجر کا یہ رویہ اور فجر کا وہ راز جو اسے اس حالت تک لے آیا بھلا کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ساری سچائی میں جاننا چاہتا ہوں۔ آخر میں اب فجر کا شوہر ہوں اور اس کی سچائی اور ماضی کے بارے میں جاننے کا پورا حقدار ہوں۔ مجھے جاننے کا پورا حق ہے اور میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں کہ فجر آپ کی سگی بھتیجی نہیں ہے، مگر میں نے صرف اس کی محبت پانے کے لیے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپا رکھی اور کچھ نہ کہا۔ مگر اب میں سب جاننا چاہتا ہوں کہ آنٹی روبینہ جب یہ سب روحان کے منہ سے سنا تو وہ دنگ رہ گئی تھی اور ان کے لیے اب اس راز کو، اس ماضی کو بتانا روحان کو بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ آنٹی روبینہ نے روتے ہوئے روحان کو بتایا کہ جس وقت فجر صرف 5 سال کی تھی تو اس کے سگے باپ نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کی پرورش اور اس کی ذمہ داری کسی کو نہ دی اور خود اس کی پرورش کرنے لگا اور جیسے تیسے محنت مزدوری کر کے اسے پال پوس کر 7 سال کی ہونے تک اسے کچھ نہ کہا۔ بس دکھ اس بات کا تھا کہ اسے پڑھایا لکھایا نہیں۔ اس وقت فجر کو لگتا تھا کہ غربت کی وجہ سے اس لے باپ نے اسے اسکول میں داخلہ نہ کروایا اور اسے گھر میں ہی بٹھا کر بس 2 وقت کی روٹی کھلائی۔ مگر جو ہی فجر 8 سال کی ہوئی تو محلے کی باقی بچیوں کی طرح اس کا دل بھی خواہشات کرنے لگا۔ وہ جب بھی اپنا دل کسی محلے کے کسی گھر میں جا کر بہلاتی تو کبھی کسی گھر میں جا کر بہلاتی تبھی اس کا دل نئی نئی چیزوں کی خواہش کرنے لگا اور وہ گھر آ کر اپنے باپ سے کبھی نئے کپڑوں کی ضد کرتی تو کبھی نئے جوتوں کی تو کبھی اچھا اچھا کھانے کی، مگر اس کا ظالم باپ اس پر بے حد غصہ کرنے لگ جاتا تھا اور اسے مار پیٹ کر خاموش کرا دیتا تھا اور یہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنا دل مار لیتی تھی اور لوگوں کے دیے ہوئے کپڑوں اور جوتوں سے گزارا کرتی رہی اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ اور اس ننھی سی جان پر اس کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کی عمر میں ہی بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ یہ بازار جا کر وہاں سے سبزی ترکاری خرید کر لاتی تھی اور پھر کھانا بناتی، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی اور جب اس کا باپ محنت مزدوری کر کے تھکا ہارا گھر آتا تو یہ اپنے ہاتھ سے بنا کھانا اس کے آگے رکھ دیتی تھی اور یہ ظالم باپ اس پر بالکل رحم نہ کھاتا تھا اور ایسے ہی کھانے پینے میں ہزاروں نقص نکالتا تھا اور بچا کچا کھانا پھینک کر مارتا تھا اور اسے جلی کٹی باتیں سناتا اور کہتا حرام کا پیسہ نہیں ہے جو تو برباد کر دیتی ہے، یہ کوئی کھانا بناتی ہے، کچھ نہیں آتا تجھے، تو بھی اپنی ماں پر گئی ہے، اور اسے بہت مارتا پیٹتا تھا اور یہ بیچاری چپ چاپ خاموش رو رو کر اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی اور ایسے ہی دکھوں اور غموں میں زندگی گزارتی رہی اور اپنے باپ کے ظلم برداشت کرتی رہی اور اس کا ظالم باپ اسے مارتا پیٹتا ہی تھا، ساتھ میں اس کو اپنی مری ہوئی ماں پر تانے طنز کستا رہتا تھا اور یہ اپنے آنسو کو ایسے ہی پیتی رہی اور دن بھر کام کاج سے تھکی ہاری یہ ننھی جان ایسے ہی بدی کچی روحی سوٹی کھا کر سو جاتی تھی۔ اس بیچاری کی زندگی یوں ہی گزر رہی تھی اور پھر اس کی عمر 10 سال ہوئی تو اس کے باپ کو رات بھر دیر تک نشے میں دھت واپس آنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جو کچھ یہ پہلے تھوڑا بہت محنت مزدوری کر کے کماتا تھا اب تو اس نے یہ بھی چھوڑ دیا تھا اور کبھی کما کر لے آتا تو کبھی کچھ نہ لاتا۔ گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اور یہ ظالم نشے کی لت میں گھر کا سارا سامان ایستا ایستا بیچ کر آتا رہا اور نشے میں پیسہ اڑاتا رہا اور یہ بیچاری قسمت کی ماری بے حد پریشان رہنے لگی اور اب تو اس نے اپنی بچی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور اس سے نشے کے لیے پیسے مانگتا اور جب نشہ نہیں ملتا تو اس کی حالت دن بہ دن بگڑتی رہی اور ایسے ہی سب چلتا رہا جب اس حالت تک پہنچا کہ نشہ نہ ملنے پر سر دیوار پر مار مار کر خود کو زخمی کرتا رہا اور اپنے آپ کو نوچتا کاٹتا اور دن رات اسی طرح روتا پیٹتا رہا۔ یہ اپنے باپ کو اس بدتر حالت میں دیکھ کر روتی رہتی اور ڈری سہمی رہتی کہ اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو یہ بیچاری کہاں جاتی اور کیا کرتی۔ وہ جو بھی تھا جیسا بھی آخر اس کا باپ تھا اور پھر ایک روز اس نے سوچ لیا کہ محلے کے گھروں میں جا کر یہ ان کے گھروں میں کام کاج کر کے پیسے کما کر لائے گی۔ فجر نے 12 سال کی عمر میں ہی گھروں میں نوکروں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اسے پیسے ملتے تو کبھی کوئی ترس کھا کر اسے زیادہ پیسے دے دیتا اور یہ گھر لاتی اور گھر کا گزر بسر چلاتی رہی۔ پھر اس نے تھوڑے پیسے مجبور ہو کر اپنے باپ کو دینے شروع کر دیے اور وہ نشہ کرنے لگا اور اس کی حالت اب پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی کیونکہ نشے کی وجہ سے اس کا جسم وہی سب کا عادی ہو گیا تھا اور پھر دوسری طرف یہ سب چلتا رہا
اور اب اس کا باپ گھر میں غیر مردوں کو لانے لگا تھا اور جوا کھیلنے لگا، اور یہ فجر اب 14 سال کی ہو چکی تھی۔ جب گھر کام کاج کر کے یہ واپس لوٹ کر آتی تو دنگ رہ جاتی۔ اس کی نظریں اپنے باپ کو ان غیر مردوں کے ساتھ جب گھر میں ہی جوا کھیلتے دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ انتہائی خراب نظروں سے اس بچی کو گھورتے رہتے جب تک یہ لوگ اس کے باپ کے پاس بیٹھے رہتے۔ فجر اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے ڈرتی سہمی بیٹھی رہتی، اور ان لوگوں کے جانے کے بعد ہی اسے سکون کی سانس ملتی تھی اور یہ بے خوف ہو کر تھکی ہاری سو جاتی تھی۔ مگر اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ بچپن سے بچی اتنی آزمائش سے گزرتی آئی تھی اور اب یہ نئی پریشانی اس کے گلے پڑنے والی تھی۔ جب سے اس کے باپ کو یہ نیا شوق اٹھا تھا، غیر مردوں کو گھر لا کر رات رات بھر بیٹھ کر جوا کھیلنے کی عادت پڑی تھی۔ اس بچی کا جینا ہی محال ہو گیا تھا۔ یہ ان مردوں کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں خود بالکل محفوظ نہیں سمجھتی تھی، اور وہی ہوا جس کا اس بچی فجر کو ڈر تھا۔ ایک دن وہی اس کا خوفناک خواب سچ ہو گیا، اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ایک رات یہ تھکی ہاری آئی تو خود کو کمرے میں اچھی طرح بند کر کے سو چکی تھی، مگر اس رات وہ سب ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس رات دروازے زور زور سے بجنے لگے اور یہ خوف سے کانپ اٹھی، اور ڈر خوف سے ایک طرف بیٹھی گھبراتی رہی، اور پھر زور زور سے دروازہ بجتا گیا اور کچھ ہی دیر میں دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا، اور یہ بیچاری خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور وہ لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ بیچاری ڈری سہمنے لگی اور خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، اور یہ لوگ زور زور سے ہنستے ہوئے اس کی طرف آ پہنچے تھے۔ وہ یہ خود کو بچا رہی تھی، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے اسے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کھینچا۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، مگر اس وقت اس بیچاری کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر اسے اپنی طرف گھسیٹ کر ان لوگوں نے سب سے پہلے اس کے شور شرابہ کرنے پر اسے بے ہوش کر دیا، اور یہ وہیں گر کر زمین پر پڑ گئی، اور پھر اسے ان لوگوں نے اٹھا کر وہاں سے فوراً ہی چھپ چھپا کر اسے بوری میں بند کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، اور یہ بیچاری بالکل بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے وہاں خود کو ایک بند کمرے میں اکیلا پایا، اور وہ جگہ بالکل ہی انجان اور بہت ہی عجیب سی تھی۔ جب اس نے اپنے آس پاس نظریں گھمائی تو یہ چونک پڑی تھی۔ اس جیسی نہ جانے کتنی بچیاں جن کی عمر تقریباً 14 سے 18 برس تھی، وہ بھی اسی کمرے میں بے ہوش پڑی تھیں۔ اس نے سب لڑکیوں کو آوازیں لگائیں، مگر کسی کو اس وقت ہوش نہ تھا، اور یہ خاموش بیٹھی سوچتی رہی کہ اسے یہاں سے کیسے نکلنا ہوگا، مگر ساتھ ہی میں ان تمام لڑکیوں کو بھی بچانا چاہتی تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے خود جیسے تیسے وہاں سے رسیوں سے کھولنے کی کوشش کی تو وہاں وہی لوگ آ پہنچے تھے، اور اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے تھے، اور جب اسے وہاں سے لے کر باہر گئے اور اسے وہاں کھڑے سامنے ہی کھڑے ان دو آدمیوں کو دیکھا جو اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، تب اس کو صدمے سے ایک جھٹکا لگا۔ یہ چونک پڑی۔ ان دو آدمیوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں تو پھٹ پڑی تھیں۔ جب ان کی بات چیت سنی تو یہ حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر اسے ان تمام لڑکیوں کے ساتھ گھسیٹ کر وہاں گاڑی میں بٹھا کر ایئرپورٹ کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جب اس کے دماغ میں اس وقت صرف وہی دو آدمیوں کے چہرے بس گئے تھے جو اسے ان تمام لڑکیوں کے ساتھ ملک سے باہر غیر ممالک میں غیر قانونی کاموں کے لیے بھیج رہے تھے۔ مگر اس نے اس وقت چلاکی دکھائی اور ایئرپورٹ پر موجود بیٹھی ایک عورت پر جب اس کی نظریں پڑی تو اس نے اسے اشاروں سے موقع دیکھتے ہی بتا دیا کہ ان لڑکیوں کو زبردستی یہاں سے لے کر جایا جا رہا تھا، اور پھر اس عورت نے چھپ کر پولیس کو خبر کر دی، اور صحیح وقت پر پولیس نے آ کر وہاں ریڈ ماری اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ سب ہی لڑکیوں کو چھڑوا کر اپنے گھر بھیج دیا گیا۔ یہ عورت کوئی نہیں، آنٹی روبینہ ہی تھی، اور اس بے سہارا لڑکی کو اپنے ساتھ بچا کر اپنے گھر لے آئی تھی اور اسے اپنی بھانجی بتایا۔ اور پھر ایک روز یہ اپنے گھر غصے میں بھری ہوئی آنٹی روبینہ کے ساتھ پہنچی اور اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر سوال کرنے لگی، تو اس نے منہ مانگے داموں میں کیوں اپنی ہی بیٹی کو ان آدمیوں کو بیچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تیری ماں کا میں دوسرا شوہر تھا اور میں تیرا سگا باپ کبھی نہیں تھا، پیسوں کے لالچ میں تجھے بیچ رہا تھا۔ اور پھر آنٹی روبینہ کی مدد سے وہاں پولیس نے اس کے باپ کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ فجر کا باپ ان دو آدمیوں میں سے ایک تھا جو اس نے دو آدمی دیکھے تھے۔ دوسرا آدمی روحان کو آنٹی روبینہ سب بتا ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں فجر کو ہوش آ گیا تھا۔
दोनों ही फजर के पास दौड़कर चले गए थे। फजर आंटी रुबीना से लिपट कर रोने लगी थी और जब फजर के मुंह से निकला मेरा दूसरा गुनहगार, वो दूसरा आदमी जो मुझे गैर कानूनी कामों के लिए लंदन भेज रहा था और कोई नहीं, रोहान का ही पापा। रोहान के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी थी कि इन गैर कानूनी गलत कामों में उसका बाप भी मुलव्विस था, जिस सच्चाई से आज तक रोहान और उसके घर वाले बेखबर थे वो आज खुल गई थी। और अब रोहान अपनी बीवी के आखिरी गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए निकल पड़ा था और पुलिस के हमरा वो फौरन ही घर पहुंचा और फजर की गवाही पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। फजर और रोहान ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।